اس کے بعد ایک بندہ پوچھتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آخرت غیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا علم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کیوں نہیں؟ علم غیب تو سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن غیب کلی یعنی جتنا اللہ جانتے ہیں اتنا سارا علم حضور کو نہیں تھا، نہ ہمیں ہے نہ حضور کو تھا، اور جتنا علم اللہ نے اپنے رسولوں کو بتلا دیا اب وہ غیب نہیں رہا۔ قرآن کریم میں سورہ جن کے آخر میں ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے غیب سے کسی کو واقف نہیں کرتے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، جس رسول کو جتنا غیب بتلانا ہوتا ہے وہ بتلا دیا، پھر اس رسول نے وہ غیب اپنی امت کو بتلا دیا، تو اب وہ امت کے لیے بھی غیب نہیں رہا۔ قرآن کریم میں ہے 20ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، کہو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی پوشیدہ باتیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر مثال ماری، بتاؤ دوبارہ مرنے کے بعد تم زندہ کب ہوگے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ایک مثال ماری ہے کہ مثال بتاؤ کہ تم مرنے کے بعد کب زندہ ہوگے، کوئی نہیں جانتا۔ تو جو باتیں اللہ نے بتلا دی وہ غیب نہیں رہی، نبی کو بتا دی وہ غیب نہیں رہی، امت کو بتا دی وہ غیب نہیں رہی۔ تو آخرت کی اور دوسری دنیا کی جتنی جنت جہنم کی جتنی باتیں حضور کو تو لے جا کر کے دکھایا اور دکھا کر کے اور حضور نے آ کر ہمیں بتایا، یہ چیزیں غیب نہیں ہیں، لیکن اللہ کے علوم اتنے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے علوم تو تو غیر منحصر اللہ کے علوم ہیں، وہ جو اللہ کے علوم غیر منحصر ہیں، جو اللہ نے انبیاء کو بھی کسی نبی کو بھی نہیں بتائے ہیں۔ یہی ایک مثال ہے کہ مخلوقات مر رہی ہے، مرنے کے بعد کب زندہ ہوگی اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ جو غیب کلی حضور کو نہیں ہے، لیکن جزوی غیب تو حضور کو بھی تھا اور حضور نے ہم کو بھی بتایا ہے۔ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے غیب ہی تو ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہم خود نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے جو بتایا، دیکھو میں مثال دوں، یہ جو قرآن کریم ہے یہ حضور کے زمانے تک غیب تھا، یہ لوح محفوظ میں متمثل ہوا تھا، وہاں سے آگے نہیں تھا، بس لوح محفوظ میں ہی ہے، اور اس کو کوئی نبی نہیں جانتے تھے۔ جب دنیا میں قرآن نازل کرنے کا وقت آیا تو پھر پہلا تمثل اس نے دوسرا تمثل اختیار کیا، بیت معمور میں آیا، پھر وہاں سے جبرائیل کے ذریعے حضور پر آیا، اب آہستہ 23 سال میں پورا قرآن کریم آ گیا۔ اب قرآن کریم حضور کے لیے غیب نہیں رہا، اور اب یہ قرآن کریم ہمارے بھی غیب نہیں رہا، لیکن حضور پر نزول شروع ہوا، اس سے پہلے تو قرآن کریم بھی غیب تھا۔ بس آخرت کی باتیں یہ جو کہہ رہا ہے کہ آخرت غیب ہے، آخرت غیب ہے، یعنی اس کے سارے جزیات غیب نہیں ہیں، اس کے بہت سے جزیات، جنت، جہنم، فرشتے، عذاب جو حدیثوں میں بیان کیا، قرآن میں بیان کیا گیا وہ غیب نہیں رہا، باقی جو باتوں کا بیان نہیں آیا وہ غیب ہے۔ تو رسول اللہ کو علم غیب کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب غیوب کا علم اللہ نے دیا تھا، اور حضور نے اپنے علوم میں سے بہت سے ہمیں بھی بتلائے ہیں، لیکن سارے غیوب جتنا اللہ جانتے ہیں وہ سارے غیوب اللہ نے کسی کو نہیں بتلائے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں بتلائے ہیں۔ اور خود قرآن کریم میں ہے کہ 5 باتیں غیب کی چابیاں ہیں، یعنی غیب ایک بہت بڑا محل ہے، وہ بند ہے، اس کا تالا بند ہے، اس کی چابی ہے، وہ چابی ہے 5 باتیں ہیں۔ مثلا ایک بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور نطفہ مادر رحم میں پڑا، اب اس نطفے پر کیا کیا احوال گزریں گے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ یہ نطفہ ٹھہرے گا یا گر پڑے گا،
ٹھہرے گا تو بچہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، عمر دراز ہوگا، پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، تندرست ہوگا بیمار ہوگا، پتہ نہیں کتنے احوال ہیں۔ قرآن کریم میں من نہیں ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یعلم ما فی الارحام، وہ چیز جو بچہ دانیوں میں ہے، یعنی نطفہ بچہ دانیوں میں پڑا، ابھی وہ ماں ہے یعنی غیر ذویل العقل ہے، اس پر کیا کیا احوال گزریں گے یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ اور یہ ایک چابی ہے کہ یہ بچہ دانی میں جا کر کے یہ نطفہ پڑا، یہ ایک چابی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ آگے پیش آنا ہے وہ سارا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا متسا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کب آئے گی یہ تو ان 5 باتوں میں سے پہلی بات ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، لہذا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ جتنا جانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے میں بھی اتنا جانتا ہوں، اور کب قیامت آئے گی آپ بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ کون کہتا ہے غیب نہیں تھا؟ بے شمار غیوب کا علم اللہ نے دیا ہے، اور یہ آیت ہے کہ فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ بس یہ غیب تو تھا، غیب کلی کسی کو حاصل نہیں۔ اور کچھ بندے کہتے ہیں ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں، ذاتی اور عطائی کا فرق محمد ہے۔ اللہ کا علم ذاتی بھی ہے، اور اللہ نے جو اپنا ذاتی علم ہے کسی کو نہیں دیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور فرمایا کہ کہہ دو کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو کہ آسمانوں میں اور زمین میں چھپی چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وآخر دعوانا